باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى۔ یہ باب نمبر 10 ہے کتاب الرقاق کا، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں باب ہے مال کے اس فتنے کے بارے میں جس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مال کے اس فتنے کے بارے میں باب ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ کیوں جی ہماری اولاد فتنہ ہے؟ جی فتنہ کا معنی کیا ہے؟ بس جب معنی جان لیں گے تو معاملہ ہلکا ہو جائے گا۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، ان کے ذریعے آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے جی؟ اور ہم نام کیا رکھتے ہیں؟ پیراں دیتا۔ دینے والا اولاد اللہ، نسبت ہم کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف۔ اولاد دیتا ہے اللہ، اور ہم بکرا ذبح کرتے ہیں کسی قبر والے کے نام پہ، کسی قبر پہ۔ تو یہیں سے آغاز ہو گیا ناشکری کا۔ اولاد کے ذریعے اللہ نے ہمارا امتحان لیا کہ میں یہ نعمت دے رہا ہوں، میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہ شکرہ بنتا ہے۔ تو ہم شروع سے ہی ناشکری کا آغاز کر دیتے ہیں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ، اب چاہیے یہ تھا کہ ہم اسے اللہ والا بنائیں، اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اللہ کی توحید سکھائیں، اللہ کی نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں، لیکن ہم اسے کیا بناتے ہیں؟ ہم اسے ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایسے کالجوں میں بھیجتے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جن میں پہنچ کر وہ اللہ کا دشمن بنتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل الہاد کا مسئلہ جو ہے، الہاد کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ الہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار۔ مسلمان گھرانوں میں ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان میں، آپ کے انڈیا میں، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ شرک کرنا، وہ معاملہ بھی اس سے پیچھے رہ گیا، اس سے بھی بڑا مسئلہ بن گیا، سرے سے اللہ کی ذات کا انکار۔ اور آپ کے یوٹیوب پہ ایسے بہت سے کلپ موجود ہیں، اردو بولنے والے پاکستان کے نوجوان، انڈیا کے نوجوان، باقاعدہ وہ یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں الہاد کی طرف، اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار۔ تو اللہ تعالی نے اولاد دی تھی کہ ہم اس کو اللہ والا بنائیں، ہم نے اس اولاد کو اللہ کا دشمن بنانا شروع کر دیا۔ تو امتحان میں ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ تو اللہ اس اولاد کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ خبردار کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں جی، غافل نہ کر دے۔ یعنی کہ اللہ آپ کو مال دے اور وہ مال آپ کو اللہ سے غافل کر دے، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ آپ کو اولاد دے اور وہ اولاد آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ آپ کہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیوں جی بچوں کے لیے کمانا چاہتا ہوں، کیوں جی بچوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، کیوں جی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی نعمت کو آپ اللہ کے خلاف استعمال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی یحییٰ بن یوسف الخراسانی نے الذمی نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بتائی ابو بکر بن عیاش نے۔ یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے قاری بھی ہیں ابو بکر بن عیاش۔ آگے وہ حدیث روایت کرتے ہیں ابی حسین سے، عثمان بن عاصم ان کا نام ہے، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو صالح سے۔ ابو صالح کون ہے؟ زکوان، اور ان کا لقب الزیات ہے، السمان بھی ان کا لقب ہے، یہ ان کے القاب ہیں ان کے الزیات السمان۔
اور یہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار، ہلاک ہو جائے دینار کی پوجا کرنے والا، دینار کا بندہ. کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بندے بن جاتے ہیں؟ مال کے بندے، دینار کے بندے، پاؤنڈ کے بندے، ڈالر کے بندے، ڈالر کی پوجا کرتے ہیں. جدھر سے مال ملے ادھر وہ ہیں، جدھر سے مال ملے ادھر ان کا ووٹ ہے، ادھر ان کی آواز ہے، ان کے وہ ساتھ ہیں. اگر آپ ان کو نیشنلٹی دیں کسی کافر ملک کی تو وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. ایسے ہی ہے نا. زکوٰۃ کی باری آئے تو وہ اپنا شمار اس فرقے میں سے کر سکتے ہیں جس فرقے کو اسلامی ملک میں زکوٰۃ معاف ہے. ان کے دینار کی پوجا اس حد تک، مال کی پوجا اس حد تک کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا مال ہی بن جائے. جس سے تعلق رکھیں مال کی بنیاد پہ، جس سے تعلق چھوڑیں اس وجہ سے کہ جناب اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا آپ کا تعلق کسی ایسے آدمی سے بھی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو روز قیامت آپ کے کام آئے؟ کیا کسی سے آپ کا تعلق توحید کی وجہ سے بھی ہے؟ کیا کسی سے آپ کا تعلق قرآن کی وجہ سے بھی ہے؟ تو اگر صبح و شام آپ کی سوچ گھومتی ہے دینار کے ارد گرد، درہم کے ارد گرد، پاؤنڈ کے ارد گرد، ڈالر کے ارد گرد، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں دینار کی پوجا کرنے والا، دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور درہم کی پوجا کرنے والا بندہ بھی ہلاک ہو جائے. والقطیفہ، اور جو ریشمی چادر کا بندہ ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے. ریشمی لباس اس زمانے کا قیمتی ترین لباس. تو جس کی سوچ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، جو لوگوں سے تعلقات اس کی بنیاد پہ رکھتا ہے، جو نماز روزے سے غافل رہتا ہے ریشمی چادروں کے پیچھے ان کا کاروبار کرنے کے لیے یا وہ پہننے کے لیے، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. والخمیصہ، سیاہ رنگ کی اونی چادروں کا جو بندہ ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے. کیوں جی؟ کس لیے؟ اور کون ہوتا ہے جو ان کا بندہ ہے، جو ان کی پوجا کرنے والا ہے؟ فرمایا ان اعطی راضیہ، یہ وہ ہے جس کو مال دیا جائے تو وہ راضی، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، مال نہ دیا جائے تو وہ ناراض. اس کا ہر موقف، اس کی ہر رائے، اس کا ہر اگلا قدم، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ مال ہے. جدھر سے مال ملے وہ ادھر کا ہے. جن دوستوں سے مال ملے انہی کے ساتھ وہ رہے گا، اور جدھر سے مال نہ ملے صرف دین ملے ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے. اس حدیث کا اور باب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ مذمت بیان کی گئی ہے اس آدمی کی جو دنیا کا بندہ بن جاتا ہے اور دنیا کی وجہ سے حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا. پیسہ آنا چاہیے چاہے بینک میں سودی اکاؤنٹ کھولنے کے ذریعے آئے، پیسہ مجھے چاہیے جدھر سے بھی آئے، چاہے کاروبار شراب کا کرنا پڑے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس پیسہ اس کو چاہیے. تو ایسے لوگوں کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، اور ان کے لیے مال کیا ہے؟ فتنہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے مال کیا ہے؟ فتنہ ہے. اور مال کے امتحان میں ایسے لوگ ناکام ٹھہرے اور یہ مال ان کو جنت میں نہ لے جا سکا بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن گیا. یہاں پہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر کون ہے جی؟ بخاری کے شارح. ان کے بخاری شریف بڑی عظیم کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، اور علماء کرام نے اس کتاب کے ارد گرد بہت کام کیا ہے. کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے اس کا اختصار لکھا، کسی نے یہی احادیث اور سندوں سے بیان کی. اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کام کیا ہے. وہ جب اس حدیث کی شرح کرتے ہیں تو شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے، سند بھی یہی تھی، متن بھی یہی تھا. کہاں گزری تھی؟ کتاب الجہاد میں. اور اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں
کہتے ہیں وَهُوَ مِن نَوَادِرِ مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہ وہ چیز ہے جو عام طور پہ بخاری شریف میں نہیں پائی جاتی. کیا نہیں پائی جاتی؟ ایک حدیث کا تکرار، اور جس میں تکرار صرف تکرار ہو، کوئی نیا فائدہ نہ ہو. امام بخاری ایک حدیث کو بخاری میں 16 مرتبہ بھی لے کر آئے ہیں، لیکن ہر دفعہ نیا فائدہ دیتے ہیں. سند میں کوئی نئی چیز ہوگی یا متن میں کوئی نئی چیز ہوگی، لیکن کہتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، پہلے کتاب الجہاد میں آئی تھی، اب کتاب الرقاق میں آئی ہے، وہی سند وہی متن، نہ سند میں کوئی نیا فائدہ اور نہ متن میں کوئی نیا فائدہ. اور یہ چیز عام طور پہ بخاری شریف میں نہیں پائی جاتی. عام طور پہ امام بخاری جب بھی ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آئیں گے اس میں کوئی نیا فائدہ ہوگا، اگرچہ فائدہ یہاں پہ بھی نیا ہے. وہ کیا کہ یہاں پہ باب اور ہے، مسئلہ اور اخذ کیا ہے، وہاں پہ باب اور تھا، مسئلہ اور اخذ کیا تھا. لیکن یہ جو فائدہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نئی حدیث ایک حدیث کو دوبارہ لا کر سند تبدیل کرتے ہیں یا متن میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی. تو اس سے امام بخاری کی عظمت کا پتہ چلا کہ یہ ایک جگہ ایسی آئی ہے جہاں پہ کام نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے باقی امام بخاری کی کتاب فوائد سے بھرپور ہے، اور جب بھی حدیث کا تکرار ہوتا ہے تو نیا فائدہ ہوتا ہے اور ہماری معلومات میں نیا اضافہ کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. چلیں